آفات سے پہلے صدقہ کرنا اصل صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس صدقے کا اجر سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صدقہ جو تم اس حالت میں کرو کہ تم تندرست بھی ہو، جس کی بنا پر زندہ رہنے کی بجا طور پر امید رکھتے ہو، پس انداز کرنے کی غرض سے پیسہ خرچ کرنے میں بخیل بھی ہو، تنگ دستی سے ڈرتے بھی ہو، مالدار بننے کی امید بھی رکھتے ہو، اور ان سب باتوں کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرو، نہ کہ وہ صدقہ جس کو تم ٹالتے رہو یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے تو کہو کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ مال آپ فلاں اور فلاں کا ہو گیا، دم نکلتے ہی وہ مال خود بخود اوروں کا ہو جائے گا، نہ کر صدقہ، مرندی دے رہے خود بخود ہو جائے گا۔ اب آخری وقت میں یہ کہنا فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، اس کا اتنا نہیں ہے۔ اپنے جیتے جی تندرستی کی حالت میں جب کوئی صدقہ کرتا ہے سب سے زیادہ اجر اس کا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، جب ہڈی ٹوٹ جائے، جب مصیبت آ جائے، جب بیس مر جائے، جب گھر کے اندر حالات خراب ہو جائیں تب ہم صدقہ کرتے پہلا۔ اچھا ہن صدقہ دین واسطے دور جان دی لوڑ بھی کوئی نہیں، صبح صبح بوئے کھڑکاندے نے آ جاندے نے۔ ان کو جو دیتا ہے 10 روپے، میں نے پہلے درس میں بھی کہا کہ 10 روپے بھی دے رہے ہیں تو آپ صدقے کی نیت سے دیں۔ بھائی یہ ہمارے لیے 10 ہے نا، قبول کرنے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو لاکھوں کو نہ کرے، چاہے تو 1 روپے صدقہ قبول کر لے۔ تو ہم جب بھی ان مانگنے والوں کے، چاہے دکان پر ہوں یا گھر پر ہوں، تو پورے گھر والوں کی طرف سے نیت کرے کہ ہم یہ صدقہ دے رہے ہیں۔ اے نہیں بس چوک لیا، جان چھوڑتے ادھر کام لگ گیا، نہ نیت کی نہ کچھ کیا، پیسہ بھی گیا ثواب بھی نہیں ملا۔ تو ہم نیت کریں گے تو نیت کا کیا ملے گا؟ جتنی خالص اور جتنی اچھی اور جتنی بڑی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور اتنے ہی خلوص کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ یعنی اب دعا کرے جی فلانا جو ہے وہ ICU میں ہے تو مسجد کے بچے بلا لیے، مدرسے کے بچے بلا لیے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، ان کو پہلے دے دیتے، مدرسے موجود نہیں تھے، پہلے پہنچا دیتے، ایک بکرا پہلے پہنچا دیتے، پہلے کسی غریب مسکین فقیر کے گھر ماہانہ راشن یا چلو 1 ہفتے کا راشن پہنچا دیتے۔ اب تو کرنا ہی کرنا، اب کرے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب تو وہاں پر اپنی مجبوری کے لیے کر رہے ہیں، خوشی سے، بھائی اب تو مجبوری ہے۔ اور صدقہ جو ہے چلو یہ بھی ہم مان لیتے مجبوری میں دیا تو ہے نا، لیکن ثواب کس کا زیادہ ہے؟ اس کا زیادہ ہے جو صحیح صحت مندی فارغ البالی کے حالت میں آپ دیں گے۔ ایک تندرست اور اچھی صحت والا شخص زندہ رہنے اور عمر طبعی کو پہنچنے کی بجا طور پر امید کرتا ہے، اور زندگی بسر کرنے کے لیے مال کی ضرورت ظاہر ہے، اور ناگہانی مصائب کے وقت فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے کچھ مال پس انداز کرنا بھی ضروری ہے، جس کے لیے کفایت شعاری اور جز رسی لازمی ہے، اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے جائز طریقے پر دولت مند بننے کی کوشش کرنا بھی کچھ بری بات نہیں ہے۔ یہ سب انسان کے فطری تقاضے ہیں، لہٰذا ان حالات میں صدقہ خیرات کرنا بڑی جوان ہمتی کا کام ہے اور نفس انسانی پر انتہائی شاق ہے، اسی لیے اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ برعکس اس کے کہ ایک بیمار اور زندگی سے مایوس انسان یا اتنا مالدار جس کو تنگ دستی کا اندیشہ نہ ہو کہ ان دونوں شخصوں کا صدقہ خیرات کرنا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اعمال انسان پر جتنے شاق ہوتے ہیں ان کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، مگر اس صدقہ خیرات کی جرت ان فطری موانعات کے باوجود وہی شخص کرتا ہے جسے آخرت کی فکر اور خدا کا خوف ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، باقی جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو اس کا ابدی ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ جو دے رہے ہیں یہ دیا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہم نے بدلہ وہاں لینا ہے، جو دینا ہے اس کا بدلہ وہاں پر لینا ہے۔ آپ نے 10 دیے ہیں، وہاں 70 آپ کے انتظار میں ہے، 700 گنا آپ کے انتظار میں ہے۔ یضاعف لمن یشاء، اگر آپ
انتہائی مجبور تھے، اس حالت میں آپ نے صدقہ کیا ہے، اس کا آپ اجر وہاں دیکھیں گے، کہیں گے ہائے کاش میں تھوڑا اور زیادہ دے دیتا، میں تھوڑا اور گزارا کر لیتا، آج مجھے اجر یہاں ملتا۔ یہ چیزیں نبی نے بتا دی، آپ درس میں بھی سنتے ہیں، تو ہمیں اس پر یقین بھی آنا چاہیے، اور عملی طور پر اللہ مجھے آپ کو اور جتنے سننے والے ہیں، اللہ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔